نحمده ونصلي على رسوله الكريم واصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم حسن حسابا يسيرا الحمد لله وقفا والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر، چلے اب ہمارا تجلیات نبوت میں ابھی ہم کہاں ہیں؟ اب اپنے آپ کو امیجن کرتے جائے کہ ہم ابھی غزوہ خندق ختم نہیں ہوئی ہے، پتہ ہے نا 1 مہینے تک چلی ہے وہ، تو ابھی ہم وہیں ہیں. ہاں، اور ہم نے پچھلے اس میں کیا دیکھے تھے کہ بنو قریظہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھیجے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاؤٹ تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے. تو وہاں جا کر پتا چلا ان کو کہ وہ بدعہدی پر اتر آئے ہیں. تو آ کر کیا کہا؟ صرف کوئی بتائے گا؟ صرف 2 الفاظ کہے انہوں نے. صحابہ ان کے ساتھ صحابہ بھی گئے تھے، 2 لفظ کہے تھے، اس سے سمجھ گئے کہ ہاں وہ لوگ بدعہدی پر آ گئے. کوئی بتائے گا؟ عدل جی و قارا نا. ویری گڈ، اللہ بارک لکم فی علمکم. یس، عدل و کارا. قارا. اور وہ کیوں عدل و کارا کیوں؟ انہوں نے بھی جو اس انہوں نے طرح جیسے آہٹ شکنی کی تھی، وہ دھوکہ دیا ایسا تھا. نہیں کیا صحابہ کو رجعی کے ساتھ شہید کیا تھا. یس، تو اسی وجہ سے. اور وہ بھی اشارہ تو کیا، یہ بھی حکمت تھی، کیونکہ اگر پتا چلتا کہ بنو قریظہ کی بدعہدی میں بہت یہ کامنلی پتا چلتا نا، تو سب کے اندر اور خوف آ جاتا. ویسے تو ہو ہی گیا تھا خوف. ابھی دیکھیں، اب اپنے اسکرین پر دیکھیں سسٹر، بنو قریظہ کا دیکھیں یہ گھر کہاں، یعنی ان کا قلعے کہاں تھے؟ بنو نذیر، ہاں، بنو قینقاع، ٹھیک ہے، اور بنو قریظہ سرکل نہیں ہے یہاں پر، سرکل نہیں ہے نا اس میں. بنو عوف، بنو حارث، بنو نذیر، میم بنو حارث، بنو زریق وہی دکھ رہے. وہی دکھ رہے ہیں نا. ہاں یہ دیکھو میم، بنو قینقاع کے مکانات یہاں پہ ہم نہیں یہ لیکن کرتے ایرو دیتے، یہ دیکھیے. ہاں، لیکن وہاں پر بنو قینقاع نہیں، اپنے کو بنو قریظہ چاہیے نا. تو آئی تھنک یہ جو سرکل ہے نا، کیونکہ انہوں نے، ہاں یہ دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے بنو قریظہ، لیکن وہ سرکل میں ڈھپ گیا ہے. دیکھو سرکل ہے وہاں پر، اچھا، ہاں ہاں ہے نا، ہاں وہ ہاں سرکل ہے نا یہ. یہ اچھا، والا. ابھی سسٹرز نظر کریں کہ یہ بنو قریظہ کا قلعہ ہے، ہاں، اور مدینہ منورہ یہاں ہے. یہاں سے پورے جو اوپر سے تو آنے والی جو قوم تھی، مطلب جو احزاب جو تھے وہ آ رہے تھے. اب یہ تو ہاں دیکھیں نا ڈائریکشن، جزاک اللہ خیر. یہ ڈائریکشن یعنی مدینہ کے مرد لوگ تو سب کہاں تھے؟ غزوہ خندق کے پاس تھے نا. عورتیں بچے وہاں پر ایک قلعے میں تھے، لیکن ان کے پاس اتنا لوگ نہیں تھا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ وہاں حفاظت ہو. اور یہ یعنی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کیا حال ہوا ہوگا کہ بنو قریظہ یعنی وہ کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں مدینہ پہ، یا یہاں پر بھی جو لوگ ہیں وہاں پر بھی. اسی لیے تو وہ آئے تھے نا کہ دل کہاں آ گئے تھے، ایک دم حلق پہ آ گئے تھے. اتنا خوف آپ یہ محسوس کریں گے تو یہ پتا چلے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آگے کیا کیا. وہ بہت اچھا واقعہ ہے. آج شروع ہوگا، بٹ ابھی اپنا کتاب لے آئے. ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. چلے ابھی ہم کہاں تھے پتہ ہے آپ کو؟ لاسٹ ٹائم ہم نے چھوڑے تھے کہ منافق لوگ یہی سب دیکھ کے، جیسے پتا چلا نا کہ بنو قریظہ نے بھی غداری کی ہے، یہاں سے اتنے احزاب آ رہے، تو وہ تو بولتے ہمارے گھر حفاظت میں نہیں ہے، ہم مطلب بہت ان کے سارے جو باتیں وہ لاسٹ ٹائم ہو چکا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے وہ دیکھو. اب اس کو بہت امیجن کریں. ہاں، بہرحال کہاں سے آپ نے ملا آپ کو؟ بہرحال یہاں پر ہے بنو قریظہ. جب بنو جی قریظہ میم، کی جی میم، غداری، ہاں 168 پیج نمبر. جی مجھے پتا ہے. اچھا ٹھیک.
बहरहाल जब बनु कुरैजा की गद्दारी की खबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज व कलक हुआ। आपने अपना चेहरा और सर कपड़े से ढक लिया। इमेजिन करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा था, वो ऐसा ऊपर कर लिया। कैफियत देखें आप, इमेजिन करें, साहबा कराम के बीच में बैठे हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपना अमामा सर के ऊपर यानी पूरा चेहरे को ढक लिया और देर तक चित लेटे रहे। मतलब कुछ नहीं कहा, बस अपने आप आंखें बंद करके बस सर पे कपड़ा डाल के चित लेटे ही रहे। फिर एकदम से यानी एकदम अचानक से अल्लाह अकबर कहते हुए उठे और क्या फरमाया पता है? मुसलमानों को फतह व नुसरत की खबर दी। यानी अल्लाह सुब्हान ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या दिया? तसल्ली दी कि इंशाअल्लाह आप ही गालिब रहेंगे। तो रहीकल मकतूम में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुसलमानों, अल्लाह की मदद व फतह की खुशखबरी सुन लो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश आमद हालत से निपटने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि अब तो पहले तो अहज़ाब से निपटने का था, अब उनके साथ किसको? बनु कुरैज़ा को भी निपटना है कि उनसे किस तरह हिफाजत हासिल की जाए, उनसे कैसे पनाह ली जाए। इतना दोहरा मतलब दोहरा क्या बोलते हैं आफत है ना। पहले तो सिर्फ अहज़ाबों की थी, मतलब सारे जो आए थे वो लश्कर लेकर, अब इनकी भी सही। हाँ, तो देखिए आगे आगे क्या कहा गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा, देखो अब क्या, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरतीब निकालना चाह रहे, एक तरगीब निकालना चाह रहे। क्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहा कि उवैना बिन हुसैन, ये गतफान का लीडर था, हाँ, उनके पास पैगाम भेजकर मदीना की एक तिहाई यानी अब जैसे समझौता करना चाह रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अब इतने सब लोग हैं, तरगीब तो कुछ तो निकालनी पड़ेगी ना, इस वजह से। हाँ, एक तिहाई फल पर मुसालहत कर ले। देखो अब क्या करेंगे? मुसालहत यानी एक एक मदीना के एक तिहाई फल पर गतफान से कर लेती है, एटलीस्ट वो गतफान की इतनी बड़ी जो लश्कर है ना, वो तो चला जाए, एटलीस्ट उससे तो पनाह मिल जाए। ये बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। और वो बनु गतफान को लेकर वापस चला जाए। ठीक है, लेकिन अंसार के दोनों सरदार, मैंने आपको बताया था, सादैन अगर बात आई ना तो साद बिन माज रदियल्लाहु अन्हु और साद बिन उबादा रदियल्लाहु अन्हु, ये दोनों ने इसे मंजूर न किया, क्योंकि अंसार का ज्यादा वास्ता पड़ता था गतफानी लोगों से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मशवरा रखे ना कि चलो गतफान को इतना इतना दे के मसलियत करके एटलीस्ट उनसे तो अपने पनाह मिल जाए, मतलब उनसे तो एक छुटकारा मिल जाए, लेकिन दोनों सादैन उन्होंने मना। जब हम लोग, हाँ, जब हम लोग और ये लोग यानी गतफानी लोग, हम ये लोग दोनों शिर्क पर थे, तब तो ये लोग एक दाने के भी तमा नहीं कर सकते थे। तो भला अब जबकि अल्लाह ने हमें इस्लाम से नवाजा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इज्जत बख्शी है, हम उन्हें अपना माल देंगे? वल्लाह हम उन्हें सिर्फ तलवारें देंगे। सुभान अल्लाह, देखिए कितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कितनी हौसला अफजाई कर रहे हैं। नहीं, हम तो लड़ेंगे, क्यों हमारे फल दें उनको। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों की राय को दुरुस्त करार दिया। सुभान अल्लाह। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी राहत की बात थी, चाहे वो अंसार हो, चाहे वो मुहाजिर में से हो। सुभान अल्लाह।
اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. چلے اب کیا ہوا؟ اب دیکھو ایک ترغیب تو یہ نکالی کہ پھل دے کے ہٹ جائے. اب اللہ کا کیا کرنا ہے، سبحان اللہ، اتنی اللہ کی مدد آئی. اب دیکھیں کیا ہوگا. ہاں، احزاب میں فوٹ اور غزوے کا خاتمہ. اب کیا ہوگا دیکھیں، اللہ کے کام بھی نرالے ہیں. ابھی حالات اسی سنگین مرحلے سے، اب آپ کو سنگین مرحلہ سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، سنگین مرحلے سے گزر رہے تھے کہ نعیم بن مسعود اشجعی، یہ نام انڈر لائن کرے بیٹا، رضی اللہ خدمت نبی میں حاضر ہوئے. ان کا تعلق قبیلہ غطفانی، ابھی یاد ہے وہ سب سے بڑا قریش کے بعد سب سے بڑا کس کا تھا؟ غطفانی لوگوں کا ہی تھا. کا تعلق غطفان سے تھا اور وہ قریش اور یہود کے دوست تھے. اب دیکھیں کیا ہوا. یہ جو نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہم جو تھے، کہتے ہیں کہ ان جب وہ شد پہ تھے نا، تو قریش نے بھی ایک بار ان کو غطفانی کو ان کو بلایا تھا. ابو سفیان سے ان کی اچھی دوستی تھی، نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی. اب بھی یہ ایمان لایا. ابھی تک تو وہ جب غطفانی کے جو لشکر ہے نا، اسی میں تھے وہ بیٹھے ہوئے لشکر میں، کہ اچانک چپتے چپاتے ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے. لیکن ان کا تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو میں بتاتے ہوئے چلتی ہوں کہ وہ ابو سفیان کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، کیونکہ ایک بار ابو سفیان نے ان کو بلایا تھا نعیم بن مسعود کو کہ تم کچھ ایسے کہ تم یہ مسلمانوں کے پاس جاؤ مدینہ میں. دیکھو جو غزوہ بدر کے جو دوسرا چیلنج تھا نا احد کے وقت کہ ہم چیلنج دیتے، اس کے کام کے لیے بلایا تھا. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ابو سفیان اچھی طرح ان کو جانتا تھا. تو ابو سفیان کا دوست، ابھی ایسا سمجھے. ہاں، اور یہود کے بھی وہ اچھے تعلقات تھے، خاص کر کے اسد بن جو کعب بن اسد جو تھا نا سردار بنو قریظہ کا، اس سے. اب دیکھو یہ ذرا، اب میں ایک دم سلو جاؤں گی کہ یہ چال کیا اللہ تعالیٰ نے چلی، اور کیا اللہ نے کیا مدد غیبی کس طرح سے مدد آئی. اب دیکھیں کیا ہوا کہ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے، وہ ایک حدیث کے مفہوم بتاتی ہوں، وہ بولتے مجھے اچانک کیا ہوا کہ مجھے ایمان کا بولتے نا ایمان میرے دل میں آ گیا ایک رات. یہ جو غزوہ احد کی غزوہ خندق کی راتوں میں سے. تو سبحان اللہ، کیا اللہ کا دل، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ تو دل بدلنے والوں میں سے ہے نا. تو کیسے دل بدلے، کیونکہ یہ سب سے بڑا اللہ کی جو مدد تھی نا غزوہ خندق کو فتح کرانے میں. اسی لیے اس کو سمجھنا تھوڑا مطلب چاہیے ہمیں. ہاں، دیکھیے پھر کیا ہوا کہ وہ آ کر، ابھی آپ کے بک میں یہ لکھا ہے، ہاں چلے، تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہاں، انہوں نے عرض کیا، کون؟ نعیم بن مسعود اشجعی. ذرا یہ ورڈ پھر سے بولے آپ لوگ، نعیم بن مسعود اشجعی بولے. نعیم بن مسعود اشجعی. ہاں، بہت امپورٹنٹ رول اب پلے کر رہے ہیں. دیکھو کیا انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میری قوم کو میرے اسلام کا علم نہیں. اب ان کی قوم کو بھی علم نہیں ہے، اور قریش تو اور اس کو بھی علم نہیں ہے، کسی کو بھی علم نہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. ہاں، آپ مجھے کوئی حکم فرمائیں کہ یہ میرے لائق کوئی کام بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم تو فقط ایک آدمی ہو، دیکھو تم میری کیا مدد کر سکتے، تم تو ایک ہی آدمی ہو، اس لیے کر ہی کیا سکتے ہو. البتہ جس قدر ممکن ہو ان میں پھوٹ ڈالو.
کیونکہ جنگ تو چال بازی کا نام ہے. یاد رکھنا جنگ تو چال بازی کا نام ہے, جنگ خیانت بازی کا نام نہیں ہے. اور وہ بھی چال کیسی پتا ہے آپ کو, کہ جس سے ہمیں فتح ہو لیکن دوسروں کا یعنی بال بچے دوسروں کا کسی کا نقصان نہ ہو, وہ چال بازیاں. ہم لوگ کا کیا کہنا ہے نا, everything is fair in love and war. No, not in Islam. Everything is like political چال جو بولتے نا ہم, that is allowed in Islam. تاکہ وہ دیکھیں نا تواریت کس کو کہتے ہیں, کہ ہم ادھر جاتے ہو تو ہم بتائیں گے کہ ہم ادھر جا رہے ہیں نا. ایسا یہ ملتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے اس میں بھی ملتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تبھی بھی مل رہا تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ جا رہے تھے لیکن پہلے نیچے ساؤتھ سے شروع کیے اور غار ثور پہنچے, صحیح ہے نا. تو اسی طرح جنگ چال بازی کا نام ہے. کوئی کہے کہ ارے چال بازی مطلب کیا, کہ یعنی خیانت کر کے کچھ کرنا, قتل کرنا, ایسا سب نہیں ہے. ہاں صحیح ہے. چلے تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا کہ جس قدر چاہو ان کے اندر پھوٹ ڈالو. اس پر حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ, اب دیکھو پہلے کہاں گئے, بنو قریظہ کے یہاں پہنچے. انہوں نے دیکھا تو اعجاز و اکرام کیا, کیونکہ وہ جانتے تھے نا ان سے اٹھنا بیٹھنا تھا ان کا. صحیح. میں دیکھتی ہوں کہ اس میں اس کے بعد کا کچھ ڈائلوگ آتے ہیں کیا. ہاں ایک سیکنڈ. ہاں یہاں تو بہت مختصر ہے. میں آپ کو انشاءاللہ یہ پورا جو چال ہے نا وہ رحیق المختوم سے پڑھ کے سناتی ہوں. شبانہ بیٹا آپ رحیق المختوم سے ذرا پیج نکال کے بھیج دیں. ہاں ٹھیک ہے جی. شبانہ ہے, شبانہ ہے. اچھا شاید نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب سن لیں. ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اب چال چلنے بولے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو بنو قریظہ کے پاس گئے. پہلے وہاں ان کا کیونکہ ان کی میل جول بہت تھا بنو قریظہ کے, خاص کر کے میں نے اب بتائی تھی نا جاہلیت میں ان کا بہت بڑا اٹھنا بیٹھنا تھا, ان کے ساتھ بہت میل جول تھا. تو وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا آپ لوگ جانتے ہو, آپ کے اس میں بھی ملے گا ہاں یہ, لیکن بس تھوڑی سی بات ایکسٹرا ہوگی اس میں. کیا آپ فرما رہے ہیں ابو نعیم بن مسعود, آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق ہے. انہوں نے کہا جی ہاں. ہاں کون, بنو قریظہ نے کہا. نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تو سنیے کہ قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے مختلف ہے. یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے, یہاں آپ کا گھر بار ہے, مال و دولت ہے, بال بچے ہیں, آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے. مگر جب قریش و غطفان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا ساتھ دیا. ظاہر ہے کہ ان کے یہاں نہ گھر بار ہے, نہ مال و دولت ہے, نہ مال بچے. یعنی یہاں پر ان کا تو کوئی نہیں, غطفان کا بھی کوئی نہیں ہے, قریش کا بھی کچھ نہیں ہے. یہاں پر مدینہ میں تو آپ رہتے ہو, آپ کے بال بچے, مال دولت سب کچھ ہے. اس لیے انہیں موقع ملا تو وہ کوئی قدم اٹھائیں گے, ورنہ یعنی دیکھو ابھی اتنے دن ہو گئے, خندق بھی پار نہیں کر سکے. ہاں تو ان کا کیا ہے, وہ تو چلے جائیں گے کچھ نہیں کر کے, ہے نا, ورنہ بوریا بستر باندھ کر رخصت ہو جائیں گے. پھر آپ لوگ ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, لہذا وہ جیسے چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اس پر بنو قریظہ چونکے, اب ان کو یہ بات دھیان نہیں آ رہی تھی, انہوں نے چونکے, ہاں کہ یہ تو حقیقت ہے, اور بولے نہیں بتائیے اب کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا دیکھیے قریش, اب دیکھو یہ چال, قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی یرغمال مطلب یرغمال کے طور پر, یعنی کیا اس کو بول سکتے, یرغمال کس کو بول سکتے, ہاسٹیج,
مطلب ناٹ ایز اے ہاسٹیجز، مطلب باندھ کر کے نہیں، پر ہمارے پاس دیں گے تم. یرغمال مطلب ہاسٹیجز بنا کر ہم کو دیں گے. ہاسٹیج مطلب ہماری سائڈ پہ ان کو رکھیں گے کچھ آدمی قریش کے. یہ بتا رہے کون؟ نعیم بن مسعود کہ بنو قریظہ کو کہ جاؤ اور قریش کو کہو کہ تمہارے کچھ اچھے سردار لوگ ہیں ان کو ہمارے پاس رکھو ایز اے گروی گران کے طور پر، ران کے طور پر، سوری، کچھ آدمی یرغمال کے طور پر دے، آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہو. قریظہ نے کہا آپ نے بہت مناسب رائے دی ہے. یعنی وہ کیا بولتے کہ اگر کچھ آدمی یرغمال پر نہ دے تو تم ان کے ساتھ جنگ مت کرو، شریک مت ہو. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ ہاں چلیے. اس کے بعد یہ تو ایک چال یہاں چل دی، کہاں؟ بنو قریظہ کے پاس. اب اس کے بعد حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ سیدھے قریش کے پاس پہنچے اور بولے آپ لوگوں سے تو مجھے محبت اور جذبہ خیر خواہی ہے، اس سے تو آپ جانتے ہی ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں. حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تو سنیے کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا سے جو عہد شکنی کی تھی اس پر وہ نادم ہے. یعنی انہوں نے عہد شکنی کی نا، اب وہ لوگ نادم ہیں، پچھتاوا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب ان میں یہ مراسلت مطلب اس کا ازل، مطلب اس کے جو نادم ہو گئے تو اب کیا کرے، اس کے ازل مراسلت ہو رہی ہے کہ وہ یہود آپ لوگوں سے کچھ یرغمال حاصل کر کے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے. دیکھیں اب یہاں کیا کہہ رہے کہ دیکھو یہود نے نا کیا کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گاٹ باندھ دی، مطلب کیونکہ وہ انہوں نے تو بدعہدی کی تھی نا، بدعہدی کی ہے، تو وہ کیا کریں گے، تمہارے سردار کو، تمہارے سے یرغمال ہاسٹیجز مانگیں گے، ہاں تمہارے لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے اپنا ازلہ کرنے کے لیے. کس کا ازلہ؟ جو انہوں نے بد شکلی کی تھی اس کا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ میں بہت سلو جا رہی ہوں، یہ چال سمجھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا کہ اور پھر آپ لوگ آگے فرما رہے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاملہ استوار کر لیں گے، لہٰذا اگر وہ یرغمال طلب کرے، کون؟ یہود، ہاں، تو آپ ہرگز نہ دیں. وہاں کیا بول رہے قریظہ کو؟ مانگو تم ان سے یرغمال، اور یہاں قریش کو بولتے مت دینا، ہاں نہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دے دیں گے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. اس کے بعد غطفان کے پاس بھی جا کر، اپنی قوم کے پاس جا کر بھی یہی بات دہرائی، اور ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے. ان کو کیا کہا کہ دیکھو قریش اور یہود یہ دونوں بھی کیا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے ہیں اور وہ تمہارے پاس یرغمال مانگیں گے تاکہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اسے ہاسٹیجز دے دے، یا پریزن آف وار سمجھے چلے، ویسا دے دیں گے. سمجھا؟ اس کے بعد اب اچھا، اب ڈے کا بھی بہت غور سے سنا سسٹر، ڈے کیا تھا. اس کے بعد جمعہ اور سنیچر کے درمیانی رات کو قریش نے یہود کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہمارا قیام کسی سازگار اور موزوں جگہ پر نہیں ہے. ہاں تو گھوڑے اور اونٹ مر رہے، اب اتنے دن سے وہ یہاں ہے، کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، کچھ آگے بات ہی نہیں بڑھ رہی، کچھ اب یہ بھی پار نہیں ہو رہی، خندق بھی پار نہیں ہو رہی ہے. سمجھ میں آ؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹ بھی مر رہے ہیں، لہٰذا ادھر سے آپ لوگ اور ادھر سے ہم لوگ اٹھیں گے. یعنی چلو اب ایک ہی بار حملہ کر دیتے، یہ معاملہ ہی ختم کر دیتے. اب کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی تو ہو نہیں رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے. اب دیکھیں، یاد رکھے کیا ٹائم تھا، کون سی ٹائم پر انہوں نے یہ پیغام بھیجا، کس سے؟ قریش نے پیغام بھیجا بنو قریظہ کو، یہود کو، کہ کل ہم، جمعہ کی رات تھی نا، کل سنیچر تھا، تو کل ہم حملہ کریں گے اس پر، مدینہ پر ایک ساتھ. اب تو کچھ ہو نہیں رہا ہے. ہاں اب دیکھیں کیا اللہ کی کیا شان نا. لیکن یہود نے جواب میں کہلایا کہ آج سنیچر کا دن ہے
اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے اس دن کے بارے میں حکم شریعت کی خلاف ورزی کی تھی انہیں کیسے عذاب سے دوچار ہونا پڑا تھا. اب یاد کرے کون سا, کس کو یاد ہے یہ سبت کا دن, سبت کا معاملہ کس کو یاد ہے؟ مچھلی والوں کا میم, مچھلی والا مچھلی والوں کا میم مچھلی والوں کا. اندر yes. بتا ہاں تو سسٹرز یاد رکھنا اس وقت تو انہوں نے ہلا سازی کی تھی, لیکن کہتے نا کہ آج بھی یو ڈونٹ نو ٹوڈیز یہود آلسو جو ربی لوگ تھے ان کے لیے سیٹرڈے دیٹ مینس نو ورک, کوئی بھی اہم کام نہیں کرتے تھے, وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے, ان کی شریعت میں ہی ویسا تھا. اور وہ آپ ہم نے پڑھ چکے نا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ویسا رکھا تھا, لیکن پھر وہ انہوں نے وہی بنا لیا کہ سیٹرڈے, کیونکہ عذاب آیا تھا نا تو ان کو لگا کہ نہیں سیٹرڈے کوئی کام نہیں کرنا. انہوں نے ایک بار ہلا سازی کر کے دیکھ لی چکے تھے, اب نہیں کوئی کام, سمجھا؟ اب دیکھیں کتنا یعنی اللہ کا کیا شان ہے, سبحان اللہ, کہ ہماری شریعت میں تو ہے ہی نہیں. اور پھر آگے کیا فرما رہے معلوم ہے یہود کہ علاوہ وہ لوگ جب تک اپنے کچھ آدمی ہمارے بطور یرغمال نہ دے دیں ہم لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے. یہود تو ہے ہی, ان کو تو وہ کہاں جنگی لوگ ہیں, وہ تو چال باز لوگ ہوتے ہیں. پھر وہ یرغمال کی بات کر ڈالی, ایک تو سنیچر کی بات اور ایک یرغمال کی. اب ان کا قاصد اور کہتے ہیں کہ قریش کی طرف سے, اب نوٹ ڈاؤن کریں یہاں لکھا ہوا نہیں ہے, اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ ابھی تو ایمان نہیں لائے نا, لیکن وہ گئے تھے ہاں قاصد بن کر اس کے پاس, یہود کے پاس قریش کی طرف سے, یہ بات بولنے کے لیے کہ ہم کل سنیچر ہے نا تو کل ہم حملہ ایک ہی بار کر دیں, کچھ تو ہو نہیں رہا ہے. اب وہی قاصد جو تھے کون, اکرمہ, وہ اب قریش کے پاس آتے ہیں. ہاں اور یہی پیغام جو جواب تھا نا ان کا, کیا سنیچر کو ہم حملہ نہیں کرتے, ہاں کچھ کام نہیں کرتے, ہمارا یہ دن بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم کو یرغمال کے طور پر کچھ آدمی دے. تو یہ قاصد یہ جواب لے کر جب قریش کے پاس آئے, اور غطفان بھی وہی تھے, تو غطفان نے کہا واللہ نعیم, یعنی قریش نے بھی کہا, دونوں نے کہا مل کے, واللہ نعیم رضی اللہ عنہ, کیونکہ ابھی تو ایمان لے آئے نا, نے سچ کہا. چنانچہ انہوں نے یہود کو کہلا بھیجا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے, بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی نکل پڑے. یہ سمجھ میں آئی بات, ہم تو نہیں دیں گے تم کو آدمی. اچھا, ڈاکٹر یاسر قادری کہتے ہیں ان کی تفسیر میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ قریش, کیونکہ دیکھو قریش کا بہت سارا معاملہ یہود سے پڑتا نہیں تھا, ہے نا, تو ان کو تو بہت تعجب ہوا کہ ایسا بھی کون سا دن ہوتا ہے کہ کوئی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کچھ کام ہی نہ کرے, جنگ بھی نہ کرے, کچھ بھی نہ کرے, ایسا تو کوئی ہو سکتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہود کے یہاں سنیچر کا دن اتنا اہم ہوتا ہے. they don't work and up till now also اس زمانے میں جو سیٹرڈے کو بہت مانتے ہیں وہ بالکل کوئی کام نہیں کرتے اس دن. تو اب کیا ہوا, اب دیکھو فوٹ کیسے پڑی, یہاں بھی یرغمال مانگتے ہیں, وہ دیں گے نہیں, یہاں سنیچر کی بات آ گئی, تو کیا ہوا, ہر طرف دونوں طرف, قریش اور غطفان کی طرف بھی یہود کی طرف بھی. اب قریش اور غطفان مت رکھے, وہ سارے احزاب, جو سارے احزاب مل کر جو تھے وہ ان کی طرف بھی اور یہود کی طرف بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حلہ بول دیا جائے, یعنی یہ کہہ رہے تھے وہ لوگ, حالانکہ پھوٹ تو اندر پڑ گئی ہے, یہ بھی منع کر رہے ہم آدمی نہیں دیں گے, وہ آدمی مانگ رہے ہیں. سمجھ میں آیا, وہ کہتے ہیں پھر قاصد کو پھر سے بھیجا نا کہ نہیں ہم تو یرغمال نہیں دیں گے, اب چلو بس حملہ بول دو ان پر, کس پہ, مسلمانوں پر. کس کو, یہود کو بھیجا. ہاں یہ سن کر قریظہ نے باہم کہا واللہ نعیم اور رضی اللہ عنہ نے ہم سے سچ ہی کہا تھا. اس طرح دونوں فریق کا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ گیا, ان کی صفوں پھٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ پڑے. اب اس دوران مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے,
اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ اب مسلمان کا کیا حال ہے؟ حالانکہ فوٹ تو ڈالنے نہیں بن مسعود، اور وہ کتنا کارگر ہوتی ہے وہ تو نہیں معلوم نا، لیکن اللہ سے دعا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان. اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے معمون کر دے، یعنی اس سے دور کر دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب احزم الاحزاب اللہم احزمہم وزلزلہم. اے اللہ کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے. اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے. بلا آخر اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دعائیں سن لی، چنانچہ مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ جانے اور بد دلی و پست ہمتی صلاحیت کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر تند ہوا. اب یہ یاد رکھو کیا کیا ہوا، پہلے تو وہ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پھوٹ پڑی، ہاں اب اللہ تعالیٰ کی اور مدد کیا آ رہی ہے دیکھیں. تند ہوا مطلب سائیکلون جیسی ہوا، تند ہوا کا طوفان بھیج دیا جس نے ان کے خیمے اکھیڑ دیے، ہانڈیاں الٹ دی، کیا ہے ملتابوں کی کھوٹیاں اکھاڑ دی، یعنی جو ٹینٹ سے نا وہ اکھڑ گئے، کسی چیز کو قرار نہ رہا. اور ان کے ساتھ ہی قریشیوں کا لشکر ان کے ساتھ ہی فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا. دیکھیں اللہ کی کیسی مدد آئی. تو اب آپ کو سمجھ میں نا، دو تو وجوہات میں نے بتا دی. اب اور ایک بہت اچھی مدد دیکھیں کیا، اسی سرد اور کڑکڑاتی ہوئی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے بھیجا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا تھا کہ پھوٹ تو پڑی ہے، لیکن کفار کیا کر رہے ہیں، مطلب ان کا کیا چال ہے. اب ہوا بھی آ گئی، اب کیا باقی رہا. ہاں وہ اس کا بعد یعنی ان کی سپائی، جیسے سپائی کرنے کے لیے نا، کیونکہ جنگ میں تو سب چیز جائز ہے رائٹ، تو سپائنگ کے لیے کون جائے گا خبر لینے، کفار کے پاس خبر لانے کے لیے. پہلے تو پوچھا ہاں صحابہ کو کون جائے گا. اب یعنی آپ کو یہ امیجن کرا رہی ہوں کہ کفار جو اپنا ڈیرا ڈال چکے تھے نا مدینہ میں، وہ کوئی آسان نہیں تھا. وہ جیسے دشمن، جیسے بولتے نا لائن کے منہ میں ہاتھ ڈالنے جیسا تھا، وہاں کوئی آسان نہیں تھا. تو سب چپ رہ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کون جائے گا وہاں خبر لانے کے لیے. تو اس موقع پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں کہا کہ میں جاتا ہوں ان کی خبر لینے کے لیے. اب یہاں پر تو بہت کم دیا، بس میں تھوڑا سا، کیونکہ بہت اچھی بات ہے ان کی. کیا ہوا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جب گئے نا ان کے ٹینٹ کے پاس، ہاں تو وہ رات وہ بیان کرتے ہیں کہ اتنی کالی تھی، اتنی ڈارک تھی، اور جو مشرکین مکہ تھے ان کے پاس کچھ اللہ بھی نہیں تھے مطلب جلانے کے لیے. وہ لوگ کے ٹینٹ بھی جیسے ہوائیں چل رہی تھی، اور وہ کہتے اتنی ہوا چل رہی تھی مجھے گرمی فیل ہو رہی تھی. یہ حدیث پوری میں آپ کو انشاءاللہ شیئر کروں گی، ہاں لیکن یہ میں مفہوم حدیث بتا رہی ہوں. ان کو گرمی جیسی فیل ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کو کہا تھا کہ تم بھیس بدل کے جاؤ، مطلب سپاہی نا. تو انہوں نے اپنے آپ کو پورا کمبل سے ڈھانک لیا تھا کہ ایک پہچاننے میں جل جائے. ٹھیک ہے، تو جب وہ گڑھ میں گئے نا، یہ قریش کے ٹینٹ جاتے وہاں گئے نا، تو انہوں نے دیکھا کہ پہلے ان کے سامنے ایک آدمی، یعنی ایک ٹولہ ہے بہت بڑا، سب لوگ گھیرا ہے اور ایک آدمی بیچ میں ہے، اور وہ یعنی وہ فرما رہے ابو سفیان ہمارے لیڈر، یعنی ایسا فرما رہے. تو امیجن کریں حذیفہ بن یمان کو ابو سفیان کی شکل بھی یاد نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ آپ یاد رکھیں حذیفہ بن یمان نہ تو قریشی، یعنی نہ ہی مکہ والے تھے نہ ہی مدینہ والے،
وہ یمن سے نہیں، کوئی اور ان کی جگہ کچھ اور تھا نام، وہاں سے آئے ہوئے تھے وہ، سمجھ میں آیا؟ تو اب کیا کرتے، وہ بولتے کہ میں نے دیکھا وہ آدمی، اگر میں چاہتا نا تو میں ایک تیر سے ان کو ختم کر سکتا تھا، یعنی ابو سفیان ہی ختم تو سب معاملہ ہی ختم نا. لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ مجھے ابھی صرف خبر لانے جانا ہے، نہ کہ وہاں افراتفری کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوا، وہی ہلکے میں سب کے بیچ میں بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ڈھاکا ہوا تھا. اب ابو سفیان اٹھے، ہاں، انہوں نے کیونکہ ابھی حملہ اور یہ سب کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اب یعنی سارے اکھڑ گئے ہیں، ہنڈیاں اکھڑ گئی ہے، یعنی ہنڈیاں پلٹ گئی ہے، ٹینٹ اکھڑ گئے، ہوا اتنی تن چل رہی، ان کے پاس تو ساز و سامان بھی نہیں، کھانے پینے کا بھی سامان نہیں رہتا. تو اسی محفل میں ابو سفیان اٹھے اور انہوں نے کہا دیکھو میرے بھائیوں، دیکھو ہم ابھی تو یہ رات اتنی کالی ہے، اب ہمارے میں سے اسی درمیان کوئی ایک سپائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایک جاسوس بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کیا کرو، اپنے بازو والے کو پہچان لو. سمجھ میں آیا کہ وہ کون ہے، یعنی کوئی دشمن تو نہیں ہے ایسا. اس سے اس میں حضرت حذیفہ بن یمان نے فٹاک سے، یعنی اللہ نے ان کو ہمت دی تھی، کیا کیا فوراً سے اپنے بازو والے کے ہاتھ پکڑ لیا. بولے تم کون ہو؟ تو انہوں نے کوئی بات بولے، اور ادھر سارے والے کو بھی جلدی سے ہاتھ پکڑ لیا کہ تم کون ہو. تو اس نے بھی بتا دیا. اب جب یہ معاملہ ہوا نا، یہ کام ہو رہا تھا نا، ادھر بھی پکڑا ادھر، تو انہوں نے ان کو نام پوچھنا بھول گئے، کیونکہ دونوں نے اپنی تصدیق کر لیے، ان کو بھی تصدیق ہو گئی کہ یہ بھی وہی ہوں گے، قریشی ہوں گے. سبحان اللہ، کتنی اچھی، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اس دن، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو. پھر ابو سفیان نے جو بھی معاملہ کہا وہ سب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا. دیکھیں کیا بیان کرتے ہیں کہ بھیجا، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، ٹھیک ہے، کفار کی خبر لانے کو. موصوف ان کے محاذ میں پہنچے، یعنی موصوف یعنی حضرت حذیفہ بن یمان، ہاں، وہاں پہنچے تو وہاں ٹھیک یہی حالت برپا تھی، یعنی وہ سب اکھڑنا، وہ سب، ہاں، اور مشرکین واپسی کے لیے تیار ہو چکے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں واپس آ کر ان کی روانگی کی اطلاع دی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو دیکھا کہ میدان صاف ہے. خبر مل چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ لوگ تو چلے گئے، بس اب ان کا ویسے تو اللہ تعالیٰ کی یہ تدبیر تھی، ہاں، کیونکہ اچانک کہتے ہیں کہ اس کے پہلے والی راتوں میں کبھی اتنی ہوا نہیں آئی، کبھی ایسا نہیں ہوا. اتنی راتوں میں، ابھی یہ چلی نا کتنے تو دنوں چلی، لیکن اس دن ایسا ہوا. لیکن صبح میں پھر کیا ہوا، اس رات میں جب خبر لائے نا کہ نہیں ان کا حال بے حال ہے اور وہ لوگ تو واپسی کی تیاری کریں، تیاری کیا جائیں گے وہ لوگ. تو صبح پھر دیکھے تو کیا میدان صاف ہے. اللہ نے دشمن کو کسی خیر کے حصول کا موقع دیے بغیر ان کے غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا ہے، اور ان سے جنگ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی ان کو بس وہ کافی ہو گیا ہے. الغرض اسی طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے لشکر کو عزت بخشی، اپنے بندے کی مدد کی، اور اکیلے ہی سارے لشکر وہ کچھ یعنی لشکروں کو شکست دی. چنانچہ اللہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے. تو اب جب قریش چلے گئے تو غطفانی بھی چلے گئے، یہ بھی یاد رکھنا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب قریش چلے گئے، ہاں، تو غطفانی بھی چلے گئے. تو یعنی احزاب سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اپنی بک میں اس کتاب میں ہاں دیا ہوا ہے نا کہ سردی گرمی نہیں لگے، ہاں ٹھیک ہے. چلے اب یہاں پر ہے، اپنی کتاب پر آ جائے. ہم اس غزوے کی ابتدا شوال 5 ہجری میں اور انتہا 1 مہینے بعد ذی القعدہ میں ہوئی. یہ مدینہ میں ضرب لگانے اور اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی سب سے بڑی کوشش تھی، لیکن اللہ نے انہیں نامراد کیا اور ان کی سازش ناکام بنا دیے، اور ان کے طاقتوں
کے مجموعی طور پر ناکام ہونے کے معنی یہ تھے کہ اب چھوٹے چھوٹے متفرق گروہ مدینہ کا رخ کرنے کی ہمت بدرجہ اولا نہیں کر سکتے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا. اب دیکھو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. الآن نغزوہم ولا یغزونن نحن نصیر الیہم. اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے. اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا. کیا بات پتا چلی سسٹرز. یعنی دیکھو اب تک تم نے دیکھی نا کہ بدر ہوئی، ہاں بدر اور احد اور ابھی یہ جو غزوہ خندق یا غزوہ الاحزاب، یہ سب ڈیفینس ہی تھا نا. قریش آئے پہلے بھی، احد میں بھی قریش آئے، اور یہاں تو قریش غطفانی اور سارے احزاب آ کے ٹوٹ پڑے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. اور یہ ایگزیکٹلی مدینہ کا آدھا ہو گیا، یعنی 5 ہجری کو ہوئی یہ جنگ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اب ہم چڑھائی کریں گے، مطلب ناؤ ول بی اوفینسو ناٹ ڈیفینسو. اب ہم ان کو خود جائیں گے جیسے ان پر بدلا لینے کے لیے، یا جو بھی کرنے، کیونکہ آگے کی انشاءاللہ سب آئے گا. اور سسٹرز بنو قریظہ کا کیا حال ہوا ہوگا، کیونکہ آگے انشاءاللہ بنو قریظہ کا، کیونکہ بہت بڑی غداری کی نا، ہم تو سمجھ بھی نہیں پا سکتے. کیونکہ پہلے تو ان سے تو سیف تھے کہ ہاں بھائی ٹرینچ بنا لی، اور ٹرینچ کے اس سائڈ خندق کھود لی، اس سائڈ ہی سب دشمن ہے، ان سے نپٹنا ہے. لیکن جب بنو قریظہ کی غداری ہوئی، اب خالی میں تم کو ایک کوشچن تدبر کریں کہ ایسی غداری کی کیا سزا ہو سکتی ہے. کیونکہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم بنو قریظہ کریں گے. ان میں بہت ساری ایسی بات مطلب آتی ہے بنو قریظہ کے اس میں جنگ میں، کہ نان مسلمس اس کا بہت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حملہ کرنا ہو نا، کرٹیسزم، وہ بات پکڑتے ہیں. وہ کیا انشاءاللہ اگلے ہفتے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، چل یہیں تک ہماری غزوہ خندق ختم ہوئی الحمدللہ. ہاں جیت کس کی ہوئی بتاؤ، جیت کس کی ہوئی؟ مسلمانوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی. اور مدد کس کی آئی؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ٹھیک ہے، چلے ہم تھوڑا سا بس آج 2 ہی منٹ ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. چلے الحمد للہ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.